جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ حجرے کے باہر سے آواز کیا ہوا دو، وہ ادب قرآن سکھائے جس بارگاہ کا، ہے نا۔ اب مشورہ ہوا تو پھر یہ طے پایا گیا کہ جبریل امین علیہ السلام خود ہی، ساتھ میں ملائکہ تھے وہ نہیں، خود ہی آقا کے طلبوں کو بوسہ دیں، اس وجہ سے آقا کا ادب بھی برقرار رہے اور آقا بیدار بھی ہو جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا، وہ کافوری نگاہیں طلبوں پہ لگائیں تو علماء بولے کیفیت دیکھو، کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ آقا زمین کو زینت بخشے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے طلبوں پر بوسہ دے رہے ہیں، وہ کیفیت کیا بنی۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ بات کہوں گا کہ شریعت کا بھی لحاظ رہے اور اس کو بھی مکمل اس کو تسکین مل جائے۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کیفیت یہ ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بوسہ دیا، آقا بیدار ہوئے، توجہ، آقا بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد اب واقعہ معراج لمبا ہے، میں ادھر آپ کو لے جانا تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میں ادھر آپ کو بیان کچھ ضروری نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اٹھے لے کے چلے، آقا آئے اور آنے کے بعد حرم کعبہ میں پہنچے۔ جب حرم کعبہ میں پہنچے تو آقا فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا سینہ اقدس کو چاک کیا اور آقا کے قلب اطہر کو نکالا اور زمزم میں رکھ دیا۔ آقا فرمانا یہ سب ہو رہا ہے حدیث پاک اور میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ توجہ، میں ابھی اس سے پہلے ستنا ایم پی میں تھا، میں نے وہاں کے لوگوں سے یہ کہا تھا بابو اگر کوئی اب عقل کا اندھا دیو کا بندہ جہنم کا گندہ آئے اور کہے کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ، تو کہنا کہ ہم چھری لے کے آتے ہیں ابھی بابو کچن سے اور اپنے باورچی خانے سے تیرا کلیجہ چیرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، زندہ بچ جانا تب آگے بات کرنا، تیرا دل نکلے مر جائے۔ میرے آقا فرمائے حضرت جبریل امین نے نکالا، آب زمزم میں رکھا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جبریل بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ایک روایت سنی ہوگی، سارا پانی بیٹھ کر پیو اور زمزم شریف، تو وہی علماء جو کہتے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، آداب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اب کھڑے ہو کر پانی پیا جائے۔ ذرا دور سے کہو گے کیوں؟ تو بولے یہ وہ عام پانی نہیں ہے، یہ ایک تو نسبت اسے اللہ کے پیغمبر، خود بھی پیغمبر ہے اور پیغمبر کے بیٹے ہیں، خود بھی نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کے طلبوں سے اس پانی کو نسبت ہے، لہذا سارے پانی بیٹھ کر پیے جائیں گے، زمزم کھڑے ہو کر پیا جائے گا، زمزم شریف کے ادب کے لیے۔ اور ایک نسبت اور میں بتا دوں آج، دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ زمزم شریف کے اندر میرے آقا کا قلب اطہر رکھا گیا، اس کے اندر اور بھی شرف و کرامت آ گئی۔ اب اس کو کھڑے ہو کر لیا جائے گا۔ توجہ، وہ جو لوگ کہتے ہیں نبی پر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے، وہ بے وقوف زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ میں نے کہا سمجھا نہیں عقل کا اندھا، زمزم کو بھی نسبت انہی پیارے سے ہے، جب نسبت ہونے کی بنیاد پر پانی کے ادب کے لیے کھڑا ہوا جائے گا تو ذات کے ادب کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوا جائے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان عقل کے ماروں پہ کہ یہ بابا کیا نام ہے، بابا ملنگ شاہ بابا کا اگر آپ تبرک بانٹو تو انہیں اعتراض ہو، آپ غریب النواز کا دریا بناؤ تو اعتراض ہو، غوث اعظم کی بریانی بناؤ بولے نہیں تبرک اعتراض ہو، اور گدھے زمزم لا کے بانٹتے پھرتے ہیں تو یہ بھی تو تبرک ہے، اور کھجور لا کر بانٹتے پھرتے یہ بھی تو تبرک ہے۔
ارے بیوقوف سمجھا نہیں، ہمارے لیے تو زمزم بھی قیمتی ہے، اسے بھی نسبتیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی اسے بھی نسبتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے ہم نے سمجھ لیا اور ہم بہت آگے تک بڑھ گئے، اس لیے کہ عشق آگے کی منزلوں کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ ہم سمجھ گئے نسبت اگر پانی کو کسی اللہ کے نیک بندے کے پاؤں سے ہو جائے ادب اس کا بھی کیا جائے گا، نسبت اگر کھجور کو شہر آقا سے ہو جائے ادب اس کھجور کا بھی کیا جائے گا، لیکن نسبت اگر دلیے کو غریب و نواز سے ہو جائے تو دلیے کا ادب بھی کیا جائے گا، نسبت اگر بریانی کو اور پلاؤ کو اور ملیدے کو غوث اعظم سے ہو جائے برکتیں وہاں بھی آ جاتی ہیں، اللہ والوں سے نسبت ہو جائے کھانوں کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، یہ فلسفہ ہم نے زمزم سے سیکھا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ فلسفہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ زمزم سے سیکھا ہے، ہاں زمزم سے سیکھا ہے۔ جب زمزم تک اتنا بانٹیں گے تو بانٹتے ہی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے کیفی سے اتنے پجامے کٹے کہ ان کا گھٹنا دکھنے لگ گیا ہے نا، ان کو پجامہ ہی نہیں پہننا آیا ہے نا، وہ بے وقوف کیا دین بتائیں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں کیا بتانے لگ گیا؟ آقا تشریف لائے، بات دور چلی جائے گی۔ آقا تشریف لائے، لانے کے بعد اللہ اکبر، براق سواری۔ اب سب مانگ رہے تھے اس رات میں، حدیث پاک میں آیا براق نے کہا ہم نے کیسے پیچھے رہنا ہے؟ براق نے کہا کہ آقا ایک تمنا میری بھی ہے۔ آقا نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ براق سواری نے کہا آقا جو آج زینت بخشی ہے نا، کل میدان قیامت میں مجھے ہی زینت بخشی جائے، میری ہی سواری کری جائے، یہ میری التجا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ جو یہ میسج ملا ہمیں، یہ حدیث پاک کا ایک میسج ملا کہ اللہ کے نیک بندے اور حضور سے مانگنا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن و حدیث نے ہمیں سکھایا ہے، اس کا مقصد ہے نا۔ توجہ، آقا تشریف فرما، ابھی پشت پر آقا نے تشریف فرما نہیں ہوئے۔ توجہ، براق نے مانگا آقا جنت میں بھی آپ میدان قیامت میں بھی مجھے زینت بخشے۔ آقا نے کہا جا تجھے یہ دے دیا گیا، سب کو مل رہا ہے تجھے بھی آج دے دیا گیا۔ توجہ، علماء فرماتے ہیں اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ براق سواری آقا نے جب کہا کہ میدان قیامت میں بھی تیری ہی سواری کروں گا، فرط محبت میں فرط خوشی کے اندر 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ یہ حدیث پاک میں اتنا تو صحیح کے اندر یہاں تک حدیث موجود ہے، 40 ہاتھ اونچا ہو گیا فرط خوشی کے اندر۔ اب یہاں کے آگے جو اعلیٰ حضرت نے حدیث بیان کری اس کو ملاؤ گے تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یہ تو صحیح کے اندر موجود ہے کہ مارے خوشی میں پورا کتنا اونچا ہو گیا، 40 ہاتھ 40 گز، حالانکہ دون البغل فرمایا گیا اس کی براق کی ہائٹ کیا ہے، فرمایا گیا گھوڑے سے نیچے ہے اور وہ فوق الحمار وہ گدھے سے اونچے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری کے الفاظ ہے، فوق الحمار گدھے سے اونچے ہیں اس کی ہائٹ۔ لیکن جب آقا نے کہا اے براق وہ تجھے دے دیا گیا، یہ جو تو نے مانگا عطا کر دیا گیا، میدان قیامت میں تجھے ہی زینت بخشی جائے گی، مارے خوشی کے براق 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اب سنو اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل فرمائی اور 5 طرق سے میرے اعلیٰ حضرت حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتے توجہ، جب 40 ہاتھ اونچے ہو گیا آقا سوار ہونے لگے، اس وقت ایک روح پاک آئی، آنے کے بعد اس روح پاک نے کہا اے میرے آقا یہ میرے کندھوں پر پاؤں رکھے اور براق پر سوار ہو جایا جائے۔ آقا جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آقا نے سوال کیا آپ کون؟ آواز آئی آقا آپ کی نسل پاک سے پیدا ہونے والا میں ہی عبد القادر ہوں، مجھے ہی لوگوں سے ایسے کہتے ہیں۔ آقا نے قدم رکھا، الفاظ حدیث کے سنو، وہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا، آقا فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتے کا و قدموں کا علی رقبتے کل ولی اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اے عبد القادر
توجہ سنو، میرا قدم تمہارے قدم پر ہے اور تمہارا قدم سارے ولیوں کی نعرہ